السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاوی۔ معزز ناظرین، ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے، خاص طور سے بریلویوں کی طرف سے، جس میں پڑوسی ملک پاکستان کے ایک مفتی صاحب، دیوبندی مفتی صاحب ہیں، مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، ان کے تعلق سے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 100 سال پہلے انگریزوں کے دور حکومت میں انگریزوں کی طرف سے دارالعلوم دیوبند کو سالانہ وظیفے ملا کرتے تھے یا تنخواہیں ملا کرتی تھی، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب نے یہ باتیں کہی ہیں۔ لیکن مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب کے ایک ویڈیو کو کٹ کر کے اور ایڈٹ کر کے کہاں کی بات کہاں فٹ کر کے ایک کلپ بنا کر کے وائرل کیا ہے، جس سے مفہوم ہی بالکل بگڑ گیا ہے۔ کہنا کچھ چاہ رہے ہیں اور ان لوگوں نے ایڈٹ کر کے اس کا مفہوم کچھ بنا دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، خاص طور سے بریلوی اسے خوب وائرل کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے دیوبندی مفتی ایسا کہہ رہے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، پہلے اس کلپ کو سن لیجیے۔ اس وقت میں انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں سے دارالعلوم دیوبند کو نہ صرف چندہ آتا تھا بلکہ سال کے آخر میں نواب حیدرآباد دکن خود آتے تھے اور سال بھر کے تمام حسابات کو دیکھ کر اس پہ دستخط کر کے جاتے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ نے سنا اور دیکھا کہ کس طریقے سے ایڈٹ کی گئی ہے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کی زبانی یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ دیکھو دارالعلوم دیوبند کو انگریز کی طرف سے وظیفہ ملا کرتا تھا یا چندہ ملا کرتا تھا۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے جسے میں آپ کو دکھاؤں گا اور مفتی عبدالرحیم صاحب کا پورا ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ابھی پڑوسی ملک پاکستان میں پنجاب سرکار نے مسجد کے مدرسے کے اساتذہ کو تنخواہ دینے کی بات کہی ہے۔ سرکاری تنخواہ لی جائے یا نہ لی جائے، اس پر علماء کا تکرار ہو رہا ہے۔ وفاق المدارس کا کہنا ہے کہ نہیں، سرکار سے وظیفہ نہیں لیا جائے گا، تنخواہ نہیں لی جائے گی، جبکہ مفتی عبدالرحیم صاحب کا وفاق الگ چلتا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے تنخواہ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے، کوٹ کرنے کے لیے کہ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، 100 سال پہلے کے مدارس کی مثال پیش کیا ہے اور اس میں کہا کہ پہلے زمانے میں مدارس عام طور سے سرکاری خزانے سے چلا کرتے تھے، سرکاری مدرسوں سے پڑھ کر ہی امام رازی و غزالی نکلے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثال دیتے ہوئے کہا کہ انگریزوں کے دور میں دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا۔ 1857 میں انگریزوں سے علماء دیوبند نے مقابلہ کیا۔ قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ان کی آندھی چل رہی تھی، دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا۔ انگریزوں سے تنخواہ لیتے نہیں تھے، پیسے لیتے نہیں تھے، البتہ نواب حیدرآباد کی طرف سے چندے میں کچھ پیسے ملا کرتے تھے۔ تو دیکھیے، نوابوں کی طرف سے پیسے دارالعلوم دیوبند کو ملا کرتے تھے۔ اب اس ویڈیو کے اندر مفتی عبدالرحیم صاحب نواب سے چندہ ملنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے انگریز کا لفظ آ چکا ہے، تو ایڈیٹنگ کرنے والوں نے انگریز کو جوڑ دیا اور حیدرآباد کے چندے والے کو حیدرآباد کاٹ کر کے چندے کو ایڈ کر دیا، جس سے یہ مفہوم نکل رہا ہے، یہ مطلب نکل رہا ہے کہ انگریز کی طرف سے دارالعلوم دیوبند کو چندہ ملا کرتا تھا، جو کہ سراسر جھوٹ ہے، غلط ہے، بریلوی مذہب کی طرح دجل اور مکر ہے۔ پہلے آپ مفتی عبدالرحیم صاحب کے اس ویڈیو کو سن لیجئے، پورا خلاصہ ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور ان کے دجل اور مکر و فریب سے آپ بھی آگاہ ہو جائیں گے۔ کون سی سرکار تھی جس کے بارے میں حضرت نے فرمایا؟ کیا انگریزوں کے آنے سے پہلے جتنے بھی اسلامی حکومتیں تھیں اس میں مدارس تھے یا نہیں تھے؟ مدارس تھے نا، تھوڑا بولنے بات کے جواب دے تاکہ پتہ چلے کہ آپ زندہ ہیں اور جاگ رہے ہیں۔ تو 3 قسم کے مدرسے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ زیادہ مدرسے وہ ہوتے تھے جو حکومت کے مادات ہوتے تھے، دوسرے نمبر پر وہ مدرسے ہوتے تھے جو اوقاف سے اور انڈاؤمنٹ سے چلتے تھے، وہ بھی حکومتی کے مادات ہوتے تھے۔ ایک حصہ مدرسوں کا وہ تھا جو شخصی طور پہ بڑے نواب لوگ تھے، خاندانی مدرسے ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں 80% مدارس وہ سرکار کے ماتحت ہوتے تھے۔ تو ان سرکار کے ماتحت مدارس سے امام غزالی، امام رازی
اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، مجدد الفسانی ہے، یہ سارے لوگ وہیں تو پڑھے ہیں سارے. اور پھر پڑھنے کے بعد پھر وہ سرکار میں جا کے کوئی قاضی القضاء بن رہا ہے، کوئی وزیر تعلیم بن رہا ہے، کوئی وزیر اعظم بن رہا ہے. تو یہ جو تاثر ہے کہ ہم بالکل ایک رہبانیت کی طرف جا رہی ہیں، یہ بات غلط ہے. اس وقت میں انگریزوں کی حکومت تھی. انگریزوں سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1857 میں جنگ آزادی لڑی تھی، اور اس وقت ان کا ایک غلبہ تھا، ایک سیلاب تھا پورا. اس کو روکنے کے لیے حضرت نے فرمایا کہ ہمیں کسی سے، سرکار سے مدد نہیں لینی. اور اسی دوران حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت کے صاحبزادے مولانا محمد احمد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ محتمم بنے. جب وہ محتمم بنے تو اس وقت ریاست حیدرآباد دکن وہ بھی ریاست تھی، نواب تھے اور باقاعدہ حکومت تھی ان کی. تو سب سے زیادہ جو امداد ملتی تھی، چندہ ملتا تھا، وہ ریاست حیدرآباد سے ملتا تھا، ریاست بھاولپور سے ملتا تھا، ریاست قلات سے ملتا تھا. جتنا بھی جو گندم ہوا کرتی تھی وہ ریاست بھاولپور سے جاتی تھی سر. تو ان تینوں ریاستوں سے، ریاست بھوپال سے بھی آتی تھی. تو 4 ریاستوں کی تو سراہدن موجود ہے کہ وہاں سے دارالعلوم دیوبند کو نہ صرف چندہ آتا تھا، بلکہ سال کے آخر میں نواب حیدرآباد دکن خود آتے تھے اور سال بھر کے تمام حسابات کو دیکھ کر اس پہ دستخط کر کے جاتے تھے. معزز ناظرین و سامعین، آپ نے سنا مفتی عبدالرحیم صاحب نے کیا باتیں کہی ہیں. انگریز سے تنخواہ لینے کی بات ہرگز نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ نواب حیدرآباد کا تذکرہ فرما رہے ہیں. مفتی عبدالرحیم صاحب کا نواب حیدرآباد کی مثال دے کر کے موجودہ دور میں پاکستان کی سیاست کو لے کر کے فٹ کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے، ہم اسے بیان نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ پاکستان کا مسئلہ ہے. ہم ہندوستان کے ہیں، ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن چونکہ ام المدارس ازہر ہند مرکز علم و عرفاں دارالعلوم دیوبند کی طرف یہ منسوب کیا گیا ہے، اس لیے ہم نے یہ ویڈیو بنایا ہے. ورنہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے، کیا قانون بن رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. اسی طریقے سے بیچ میں ایک بات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ یقیناً حیدرآباد کے نواب کی طرف سے چندہ تو ملا کرتا تھا، لیکن یاد رکھیں نظام حیدرآباد سے مدرسہ چلتا نہیں تھا. مدرسے کے جو اصول و ضابطے تھے، اپنے اصول و ضابطے کے مطابق مدرسہ دارالعلوم دیوبند چلا کرتا تھا. جس طریقے سے عام مسلمان امیر و غریب چندہ دیا کرتے تھے، اسی طریقے سے نواب حیدرآباد وہ نواب تھے، ریاست تھے، پیسے تھے، مسلمان تھے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کے دل کے اندر دارالعلوم دیوبند کی شہرت کی وجہ سے اور علمی قابلیت کی وجہ سے، علمی خدمات کی وجہ سے ان کے دل کے اندر دارالعلوم دیوبند کی محبت تھی. اسی محبت کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کو چندہ دیا کرتے تھے. جیسا کہ ہمارے پاس ہے عکس احمد، یعنی کہ دارالعلوم دیوبند کے 5ویں محتمم حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو صاحبزادے تھے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے سوانح حیات لکھنے والے ہیں موجودہ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم ڈاکٹر شکیب قاسمی صاحب. اس کتاب کے صفحہ نمبر 228 میں باب ہے 9واں باب قیام دکن. مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دکن قیام کیوں ہوا اس کی وضاحت ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر 229 میں نظام دکن کا دارالعلوم سے رابطہ. اگر آپ پوری بات پڑھیں گے اور آگے پیچھے کی بات پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ جیسا اس میں لکھا ہوا ہے، ریاست دکن کے فرما روا دارالعلوم دیوبند سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے تھے. دارالعلوم کی ضروریات پر ان کی نظر تھی. چنانچہ ایک زمانے میں جب دارالعلوم کے تمام ملازمین کی تنخواہ 2500 روپے ماہانہ تھی، نظام دکن ماہانہ 1000 روپے سے دارالعلوم کو گراں قدر امداد فراہم کیا کرتے تھے، جو ظاہر ہے ایک قیمتی علمی تعاون تھا. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کو انگریزوں کی طرف سے کوئی فنڈ کبھی نہیں ملتا تھا، کبھی لیا ہی نہیں، بلکہ دارالعلوم دیوبند کے اصول ہشتگانہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سرکار سے فنڈ نہ لیا جائے. لہٰذا جو بریلوی اس طریقے سے باتیں کر کے عوام کو ورغلاتے ہیں، وہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، دجل اور مکر سے کام لے رہے ہیں. معزز ناظرین، ویسے سلسلے میں آپ کا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ دجل اور مکر سے کام لینے والوں کو سبق مل سکے اور آپ تک سچا اچھا پیغام پہنچ سکے. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.